میں جلدی جلدی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب چچا دودھ لے کر آ گیا۔ 2 بھینسوں پر ہی تو اس گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ڈرمی صحن میں رکھی تو چچا نے مجھے آواز دی، چلو نوری جلدی سے جا کر اب اس دودھ کو گھروں میں دے کر آؤ۔ چچی نے آدھا دودھ رکھ لیا تھا جس سے وہ دہی بناتی تھی۔ اکثر لوگ دہی لینے بھی اسی گھر میں آتے تھے۔ دودھ دہی کے کاروبار سے ہی تو چچا کا گھر چل رہا تھا اور میری نازک جان اس کام میں بری طرح پس رہی تھی۔ ابھی بھی میں دودھ کی بھاری ڈرمی اپنے سر پر رکھی اسے گھر گھر پہنچانے کے لیے باہر آ گئی۔ گاؤں کے لوگ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن مجھ جیسی یتیم لڑکی کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ پورے گھر کا کام کاج کرتی رہتی تھی، اسی لیے تھکن سے چور ہو کر میں گاؤں کی اس آخری گلی میں جا رہی تھی جہاں پر بڑے بڑے امیر لوگ رہتے تھے۔ جب مجھ سے چلا ہی نہ گیا تو سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر آرام کیا، پھر جیسے ہی ڈرمی اٹھا کر سر پر رکھنے لگی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ پوری کی پوری خالی ہو چکی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ شام کے ملک جیسے آئے چاروں طرف پھیلنے کو تھے۔ آس پاس تو کسی بندے نہ بندے کی ذات تھی۔ آخر دودھ کیسے غائب ہو گیا تھا؟ ایک بار میں نے پھر سے اس ڈرمی کو کھول کر دیکھنا شروع کیا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ چچا چچی نے تو مجھے جان سے مار ڈالنا ہے۔ اب خوف کے مارے میں رونے لگی۔ نہ جانے کس نے میرے ساتھ یہ شرارت کی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جس نے بھی یہ دودھ پیا ہے وہ مجھے نقصان نہیں بلکہ میری قسمت بدلنا چاہتے ہیں۔ میرا نام نور فاطمہ ہے، گھر میں سب نوری نوری کے نام سے پکارتے ہیں۔ اماں ابا نے بڑے پیار سے میرا نام نور فاطمہ رکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا پیار مجھے نصیب ہی نہیں ہوگا۔ میں 4 سال کی تھی۔ ابو کے ایک دوست شہر میں رہتے تھے۔ ہم تینوں ان سے شہر میں ملنے گئے۔ واپس آتے ہوئے اچانک ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں معجزاتی طور پر محفوظ رہی تھی، لیکن امی ابو اسی وقت وفات پا گئے تھے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ مجھے بھی شدید چوٹیں آئی تھیں۔ اب دادی مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتی کہ میرے جوان بیٹے کو کھا گئی۔ حالانکہ اس حادثے میں میری ننھی جان کا کیا قصور تھا؟ وہ رو رو کر نابینا ہو چکی تھیں۔ اب میں لاوارثوں کی طرح گھر میں پڑی رہتی۔ چھوٹے چچا کی بھی شادی ہو چکی تھی، ان کی بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ آخرکار میں چچا کی سرپرستی میں پلنے لگی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھے یہ سمجھ آنے لگا کہ چچی اپنی بیٹیوں اور مجھ میں بہت فرق کرتی ہیں۔ وہ کام جو کسی مرد کے کرنے کے ہوتے ہیں ہر کام میں کرنے لگی۔ باہر سے سودا لانا ہو یا پھر کسی دکان پر جانا ہو، وہ اپنی بیٹیوں کو تو گھر سے باہر بھی نہ نکلنے دیتی تھیں، لیکن مجھے بھری دوپہر میں دکان پر بھیج دیا کرتی۔ رفتہ رفتہ مجھے ان سب کاموں کی عادت ہو گئی تھی۔ چونکہ چچا کا کوئی بھی جوان بیٹا نہ تھا، اسی لیے اس مرد کی ساری ذمہ داری اس نے میرے سر پر ڈال دی تھی۔ چچا نے 2 بھینسیں پال رکھی تھی، انہی سے پورے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ دادی اب بھی بستر پر پڑی رہتی تھی۔ انہیں مجھ سے کچھ خاص لگاؤ بھی نہیں تھا، شاید بیٹے کے صدمے نے انہیں وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ گاؤں میں بہت سے امیر امیر لوگ رہتے تھے، لیکن ہمارا گھرانہ اتنا امیر نہ تھا۔ بھینسیں اچھا خاصا دودھ دیتی تھیں، جن سے میں آدھا ہم فروخت کر دیا کرتے تھے، اور بچے ہوئے دودھ کی چچی دہی بنا لیا کرتی تھی، جنہیں خریدنے کے لیے گاؤں کے ہی لوگ آ جاتے تھے۔ میں گاؤں کے امیر امیر لوگوں کے گھروں میں دودھ دینے جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ دہی بھی منگوا لیا کرتے تھے۔ اس دن میں دودھ ہی دینے جا رہی تھی جب میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اب میں روتی ہوئی گھر آ گئی تھی۔ چچا کا خوف تو مجھے سانس بھی نہیں لینے دے رہا تھا۔ پھر چچا مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کیا ہوا نوری؟ دودھ سب تک پہنچا دیا ہے؟ سب کے گھروں میں دودھ تم نے دے دیا ہے؟ تو میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں چچا، آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، سارا دودھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ چچا اس نقصان پر بہت زیادہ غصے میں تھے، لیکن چچی کا تو پارا ہائی ہی ہو گیا۔ انہوں نے 2 ہتھڑ میری کمر پر مارے اور کہنے لگی، کیا تیرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے؟ روٹیاں تو 4 کھا جاتی ہے، لیکن ہاتھوں میں دم نہیں۔ اب اس نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ آج رات تجھے کھانا نہیں ملے گا۔ چچی اپنی زبان سے زہر اگلنے میں ماہر تھی۔ میں ان کی مار کھا کر خاموشی سے رونے لگی۔ سب نے کھانا کھا لیا، میں بھوکی اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کسی نے جھوٹے منہ بھی مجھ سے کھانے کا نہیں پوچھا۔ سب کے سو جانے کے بعد میں چپکے سے کچن میں رکھی دیگچی میں سے تھوڑا سا سالن بچا ہوا تھا اور باسی روٹی بھی رکھی ہوئی تھی، وہی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن جس نے بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا
اس کے لیے میرے دل میں بہت نفرت آ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے کس نے میرے آرام کا فائدہ اٹھا کر وہ پورے کا پورا دودھ غائب کر دیا۔ میں نہ صرف پورے گھر کا کام کاج کرتی تھی بلکہ شام کی ہانڈی روٹی کی ذمہ داری بھی میرے سر تھی۔ ہاں، صبح کا ناشتہ چچی بناتی تھیں کیونکہ ان کی دونوں بیٹیاں گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھتی تھیں۔ میں نے بھی 8 جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن آگے پڑھنے کی اجازت مجھے چچا نے نہیں دی اور کہنے لگے کہ پرائی لڑکی ہے، کل کو کچھ الٹا سیدھا کام کر بیٹھی تو ہمارا نام خراب ہوگا۔ انہیں اپنی بیٹیوں پر تو بھروسہ تھا لیکن مجھ پر نہیں۔ مجھے یہی بات دکھ دیتی تھی۔ دوسرے دن میں نے پورے گھر کی صفائی ستھرائی کی۔ ابھی شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب چچا دودھ کی ڈرمی لے کر آ گئے۔ پھر سختی سے کہنے لگے، دیکھو لڑکی، آج دھیان سے دودھ لے کر جانا، کل کی طرح نقصان نہ کر دینا۔ راستے میں مجھے وڈیرے کا ملازم ملا تھا۔ وہ شکایت کر رہا تھا کہ کل حویلی پر دودھ نہیں پہنچا۔ تم جانتی ہو نا کہ مالک غصے کا کتنا تیز ہے۔ میں نے چچا کو یقین دلایا کہ کل والی غلطی آج نہیں ہوگی۔ دراصل جس گھر میں یہ دودھ جانا تھا وہ گاؤں کے بہت امیر آدمی کی حویلی تھی۔ ان کا بہت بڑا خاندان تھا۔ ان کی اپنی بھی بھینسیں تھیں، زمین جائیداد سب کچھ تھا، لیکن وہ چچا کی بھینسوں کا دودھ بھی خرید لیا کرتے تھے کیونکہ ان کے پورے خاندان کے لیے اپنی بھینسوں کا دودھ کم پڑ جاتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ راستہ بدل کر جاؤں گی، کل والے راستے کا انتخاب نہیں کروں گی۔ اسی لیے جیسے ہی دودھ کی ڈرمی سر پر رکھی، میں دوسری گلی سے جانے لگی۔ وہاں پر کچھ اوباش نوجوان بیٹھے رہتے تھے، اسی لیے کم فاصلہ ہونے کے باوجود میں راستہ تبدیل کر کے جاتی تھی، لیکن آج وہاں سے جانا میری مجبوری بن گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کی طرح آج بھی میرا نقصان ہو۔ پھر شکر تھا کہ خیریت سے حویلی پر دودھ پہنچا دیا تھا۔ حویلی کا ملازم غصے سے کہنے لگا، کیوں لڑکی، کل دودھ کیوں نہیں لے کر آئی؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ مالکن کو ایک دن کا ناغہ بھی برداشت نہیں ہے۔ میں اس کی اس بات پر خاموش رہی۔ اس سے الجھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی، ویسے بھی وہ بہت چالاک اور مکار انسان تھا۔ جلدی جلدی دودھ دیکھ کر پھر سے پہلے والے راستے کی طرف میں آنے لگی۔ اچانک ایک درخت کے پاس سے گزر رہی تھی جب مجھے رونے کی آواز آئی۔ ایسے لگتا جیسے کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی رو رہا ہو۔ میں حیرت سے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آواز مجھے درخت کے اندر سے آئی تھی۔ ایک خوف کی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی کیونکہ شام کے اندھیرے چاروں طرف پھیلنے کو تھے اور مجھے گھر بھی پہنچنا تھا۔ میں جیسے جیسے دور ہوتی چلی گئی، رونے کی آواز اتنی ہی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں خوف کے مارے دوڑنے لگی تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ چچا مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کیوں لڑکی، تیرے چہرے سے تو لگتا ہے کہ آج بھی تو نے میرا نقصان کر دیا۔ تو میں کچھ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں چچا، آج تو میرے خیر و عافیت سے دودھ پہنچا دیا ہے۔ پھر چاچی کہنے لگی، اچھا، پھر بھی اتنی دیر لگا دی، چلو جلدی سے رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ میں جھٹ پٹ کھانا تیار کرنے لگی، لیکن بار بار میرے کانوں میں وہی رونے کی آواز آنے لگی۔ نہ جانے کون ایسے بچوں کی طرح رو رہا تھا، حالانکہ یہ آواز تو کسی بوڑھے انسان کی تھی۔ 2-4 دن تو میں اپنے پرانے والے راستے کی بجائے نئے راستے سے گزر کر حویلی کی طرف جا رہی تھی، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے مجھے اپنے راستے پر جانا پڑا کہ اس دن میں دودھ کی ڈرمی سر پر اٹھائے حویلی کی طرف جا رہی تھی جب گلی میں کھڑے ہوئے اوباش نوجوان مجھے دیکھ کر فکرے کسنے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنی چادر ٹھیک کی تھی۔ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ میں گاؤں کی ایک سیدھی سادی لڑکی ہوں۔ میرے اندر زیادہ سمجھداری بھی نہیں تھی، میرے اندر معصومیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن وہ نوجوان جن نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، ان کی واہیات آنکھوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید یہ جانتے ہیں کہ یہاں سے گزرنا میری مجبوری ہے، تبھی تو ہر روز آپ مجھے تنگ کرنے لگے ہیں۔ اب میں یہاں سے نہ جانے کا سوچنے لگی۔ پھر اپنی دودھ کی ڈرمی اٹھائی اور پرانے والے راستے کا انتخاب کیا، لیکن اچانک ہی راستے میں مجھے شدید گھبراہٹ اور جسم میں درد کا احساس ہوا تھا۔ میرے کندھوں پر نادیدہ بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ اگر میں گر جاتی تو یقیناً سارا کا سارا دودھ ضائع ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کر لیتی ہوں، اس کے بعد ہی حویلی پر دودھ پہنچا دوں گی۔ اب میں گھٹنوں میں سر دیے اپنا درد کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔
تبھی دودھ کی ڈرمی اٹھا کر سر پر رکھی، لیکن کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا جب میں نے محسوس کیا کہ وہ ڈرمی بالکل خالی ہو چکی ہے۔ جیسے ہی اسے کھول کر دیکھا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اس کے اندر دودھ کا قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دوں اپنی قسمت پر۔ آج گھر میں جاؤں گی تو چچا چاچی کی پھٹکاریں سننے کو ملیں گی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا، لیکن میں خوف کے مارے گھر نہ گئی، بلکہ وہیں درخت کے پیچھے چھپی بیٹھی رہی۔ روتے روتے میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لیکن اتنا بھی نہ پتہ چلا کہ آخر دودھ پینے والا کون انسان ہے جو مجھے تنگ کرنے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ اب میں ہچکیوں سے رونے لگی اور خدا کے آگے فریاد کرنے لگی کہ پہلے ہی تو نے مجھے یتیم بنایا، اوپر سے اتنے ظالم لوگوں کو میرا سرپرست بنا دیا ہے۔ اب نہ جانے کون سے شرارتی انسان ہیں جو مجھے تنگ کر کے مزے لے رہے ہیں۔ اب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں پوری رات یہیں بیٹھ کر اپنی جان دے دوں گی، لیکن گھر نہیں جاؤں گی۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ روز چچی کی مار برداشت کر سکتی، اوپر سے چچا کا غصہ تو جان نکالتا تھا۔ میں گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو۔ میں نے جیسے ہی چہرہ اوپر کیا تو خوف سے تھر تھرا کر رہ گئی۔ وہ کالے لباس میں ملبوس دو لمبے چوڑے وجود تھے جو مجھے غور سے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر لگ رہے تھے۔ میں گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ کون ہیں آپ لوگ اور میرے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، تمہارے رونے کی آواز پر ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ اچھی لڑکی، کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ میں روتے ہوئے ان سے کہنے لگی کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ میری پریشانی بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ آپ لوگ میری مدد نہیں کر سکتے۔ ہم سچ میں ہی تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، جبھی تو تمہارے سامنے آئے ہیں، کیونکہ تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیسا احسان؟ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارا دودھ کیسے غائب ہوا؟ اب وہ بڑے پراسرار لہجے میں مجھ سے کہہ رہے تھے۔ میں جلدی سے کہنے لگی، کون ہیں وہ لوگ؟ مجھے بتائیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر وہ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر کہنے لگے، غصہ مت کرو پیاری لڑکی، وہ ہم ہی ہیں جو ایک بار نہیں بلکہ کافی بار تمہاری ڈرمی سے سارا دودھ پی چکے ہیں، بغیر تمہاری نظروں کے سامنے آئے۔ اب میں حیرت سے بت بن کر کھڑی انہیں دیکھنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے سامنے بھی نہ آئے اور سارا دودھ بھی ختم ہو جائے؟ ایسا تو کوئی جن ہی کر سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسے تھے۔ پھر ایک آدمی کہنے لگا، ہاں سچ میں ہم جنزاد ہیں، تم نے ٹھیک پہچانا۔ دراصل ہم پورے 1 مہینے سے بھوکے تھے، ہمیں ہمارے قبیلے والوں نے نکال دیا تو ہم انسانوں کی اس بستی میں آ کر رہنے لگے۔ اس درخت پر 1 مہینے سے رہتے ہوئے بھوک سے بےتاب تھے۔ جب تمہارے پاس دودھ کی ڈرمی دیکھی تو ہم بے قرار ہو گئے اور بغیر سوچے سمجھے سارا دودھ پی لیا۔ یہ دودھ تو اتنا طاقتور تھا کہ ہماری ساری طاقتیں لوٹ آئی ہیں۔ اب ہم نئے سرے سے جوان ہو گئے۔ تم نے تو ہم پر بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ ان کی سفید آنکھیں مجھے خوف دلا رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں یا حقیقت بتا رہے ہیں۔ پھر میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم سچ میں ہی جنات ہو تو ابھی کے ابھی دودھ سے بھر دو، ورنہ چچا چاچی میری جان نکال دیں گے۔ آپ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کس قدر ظالم ہیں۔ ان کے خوف کی وجہ سے میں آدھی رات تک کسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے بھی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن تم جیسی معصوم لڑکی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اپنے آنسو صاف کر لو اور اپنی ڈرمی کھول کر دیکھو۔ جیسے ہی میں نے اپنی ڈرمی کھولی تو حیرت کے مارے بت بن گئی۔ وہ پوری کی پوری دودھ سے بھر چکی تھی۔ میری آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ کہنے لگے، چلو یہ دودھ پہنچا کر آؤ، ہم تم سے پھر ملاقات کریں گے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں وہی جنات تھے جنہوں نے سارا دودھ پینے کے باوجود وہ ڈرمی بھر دی تھی۔ اب میں نے جلدی سے حویلی پر دودھ پہنچایا اور گھر چلی آئی۔ گھر گئی تو چچی زور زور سے چیختے ہوئے کہنے لگی، جان بوجھ کر دیر سے آئی ہے نا، تاکہ رات کا کھانا نہ بنانا پڑے، لیکن کل سے تمہارے یہ ڈرامے نہیں چلیں گے۔ چلو جلدی سے روٹیاں بناؤ، سب تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میری دونوں کزنز مجھ پر ہنستی رہتی تھیں، کیونکہ یہاں پر سوائے مجھے نفرتوں اور مار پیٹ کے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔
میں جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی، لیکن نہ جانے کیوں آج کل مجھے کوئی بھی کام برا نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں انہیں جنات کی یاد آ رہی تھی۔ کیا سچ میں ہی انہوں نے اپنے جادو سے میری ڈرمی میں سارا دودھ بھر دیا تھا؟ کاش وہ میرے سامنے آتے تو میں ان سے اپنی ساری خواہشات پوری کروا لوں۔ اب میری آنکھیں نئے نئے خواب دیکھنے لگی تھیں۔ رات کو میں نے اپنے کانوں سے سنا جب چچی چچا کو کہنے لگی، ارے پڑوس کی سائمہ آئی تھی، عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے۔ اکثر لوگوں نے انہیں رات کو اس درخت پر بیٹھے دیکھا ہے، وہ بہت خوفناک ہیں۔ رات کو لوگوں کو اپنی آنکھوں سے انہیں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ رات کو وہ پوری آزادی سے گاؤں کی گلی میں گھومتے ہیں۔ چچی خوف سے آنکھیں پھیلا کر چچا کو بتا رہی تھی، جبکہ میں بے اختیار ان کی بات پر مسکرا دی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ میں تو ان جن زادوں کو روز اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں، انہوں نے میری مدد بھی کی تھی۔ اب تو میں ہر روز ہی اسی راستے سے جانے لگی تھی۔ ایک رات واپس آنے لگی تو اسی درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ میں ان کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ ابھی کھڑے ہوئے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، کیا ہوا لڑکی؟ اب تو ہم نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ جنزاد میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور ملتجی لہجے میں کہنے لگی، مجھے اب دونوں کی مدد چاہیے۔ اس وقت میں بہت برے حالات سے گزر رہی ہوں۔ کیسی مدد؟ ہم تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہیں، وہ مہربان لہجے میں کہنے لگے۔ میں روحان سی ہو کر کہنے لگی، میں اس کام سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ دودھ کی ڈرمی اٹھا اٹھا کر میرے سر میں درد رہنے لگا ہے، مجھے بہت ساری دولت چاہیے۔ وہ دونوں میری بات پر زور زور سے کہکے لگانے لگے۔ پھر ایک کہنے لگا، ٹھیک ہے لڑکی، ہم تمہاری یہ خواہش پوری کر دیں گے۔ تم اپنے دل کی 2 خواہشیں ہم سے پوری کروا سکتی ہو، لیکن بدلے میں ہمیں ایک چیز چاہیے۔ اب میں گھبرا گئی اور سوچا کہ نہ جانے وہ مجھ سے کیا مانگنے والے ہیں، کیونکہ میرے پاس تو انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا کہ پہلے تم اپنی خواہش بتاؤ، اس کے بعد ہم اپنی خواہش بتائیں گے۔ میں سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے بہت ساری دولت چاہیے اور میں اس گاؤں کے سب سے امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے چچا چچی سے میری جان چھوٹ جائے۔ میں نے انہیں اپنی دونوں خواہشیں بتا دی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، اب تم نے اپنی خواہش بتا دی، ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو ہر چاند کی 14 تاریخ کو میٹھے کی ایک دیگ تمہیں جنگل کے اس حصے میں پہنچانی ہوگی جہاں پر ہمارا قبیلہ آباد ہے، کیونکہ ہمارا سردار جو ایک جنزادہ ہے وہ ہم سے شدید ناراض ہے، لیکن اگر ہم اس کے لیے میٹھے کا بندوبست کر دیں گے تو وہ اپنی ناراضگی کو ختم کر دے گا، کیونکہ وہ میٹھے کا بہت شوقین ہے۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دل میں خیال آیا کہ جب دیکھی جائے گی، فی الحال مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے۔ میں ان کی شرط مان چکی تھی۔ اب میں خوشی خوشی گھر آ گئی تو جیسے ہی اگلے دن دودھ دینے حویلی کی طرف جانے لگی تو راستے میں کسی نے مجھے آواز دے کر روکا تھا، لڑکی رک جاؤ، آج ہمیں اپنی ڈرمی سے دودھ نہیں پلاؤ گی۔ میں نے فوراً ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ جنزاد میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، گاؤں کا کوئی بھی آدمی آس پاس نہیں تھا۔ دبے قدموں سے چلتی ہوئی میں اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ دونوں جنات نے سارا ڈرمی کا دودھ پی لیا تھا، لیکن میرے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ وہ مجھے گھبراتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، لڑکی اب تیار ہو جاؤ، تمہاری قسمت بدلنے ہی والی ہے، کیونکہ ہم اپنے قبیلے سے تمہارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ لے کر آئے ہیں، اس سے تمہاری پہلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ تبھی انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھمائی تھی۔ جیسے ہی میں نے پوٹلی کو کھول کر دیکھا، اس میں چمکتے ہوئے ہیرے دیکھ کر میری آنکھیں حیران ہو گئیں۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایک دم سے ہی انہوں نے میری قسمت بدل دی تھی۔ میں خوشی خوشی ان سے پوچھنے لگی کہ کیا یہ سچ میں اصلی ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگے، ہاں، تمہاری پہلی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمیں تمہیں یہ قیمتی ہیرے دینے پڑے، لیکن جیسے ہی ہم اپنے قبیلے میں واپس جائیں گے ہمیں سردار بہت سے ہیرے جواہرات واپس دے دے گا۔ میں نے ان کا بے حد شکریہ ادا کیا اور واپس اپنی خالی ڈرمی لے کر گھر آ گئی۔ چچی نے جیسے ہی پوچھا کہ خیریت سے دودھ پہنچا دیا تھا، میں نے کہا کہ آج سارا دودھ مجھ سے گر گیا۔ ابھی چچا غصے میں آگ بگولا ہو کر میرے پاس آنے لگے تھے
کہ اچانک میں نے ان کے سامنے وہ پوٹلی کر دی اور کہنے لگی، چچا یہ پوٹلی مجھے راستے سے ملی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس میں ہیرے ہیں۔ چچا یہ بات سن کر حیران رہ گیا، لیکن میں نے بھی چالاکی سے اس میں سے 2-4 ہیرے چھوڑ کر باقی سب اپنے پاس چھپا لیے تھے۔ چچا نے جیسے ہی وہ پوٹلی کھول کر دیکھی تو حیران رہ گئے، کہنے لگے، لڑکی یہ تو حقیقت میں ہی اصلی ہیرے ہیں، تجھے کہاں سے ملے؟ پھر میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح اس درخت کے نیچے میں تھکن سے چور ہو کر بیٹھی تھی، تو یوں ہی زمین پر ہاتھ پھیرا جس کی مٹی نرم ہو رہی تھی، تو مٹی کو کھودا تو اس میں سے یہ پوٹلی دفن تھی۔ دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ دونوں تو یہ ہیرے پا کر ہواؤں میں اڑ رہے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ایسے بہت سے ہیرے میرے پاس بھی موجود ہیں۔ جب دادی کو یہ بات پتہ چلی تو کہنے لگی، یہ ہیرے نوری کو ملے ہیں اس لیے ان پر اس کا ہی حق ہے۔ لیکن میں نے چچا سے کہا کہ اب یہ ہیرے لے لیں اور جو وڈیرے سے زمین خریدنا چاہتے ہیں وہ زمین خرید لیں تاکہ مستقبل میں آپ کے لیے پریشانی نہ ہو۔ چچا میری بات سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، دیکھ میری بھتیجی کو میرا کتنا احساس ہے۔ اب گھر کے حالات کافی اچھے ہو گئے تھے۔ چچا نے مجھے باہر نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چچی بھی زیادہ مجھ سے کام کاج کا نہ کہتی تھی۔ اب چچا کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ رقم موجود ہے، اس میں سے نوری کی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری دونوں بیٹیوں سے یہ عمر میں بڑی ہے، ہمیں اس کے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گئی کہ اب پھر سے کہیں گاؤں کے کسی غریب گھرانے میں میری شادی ہو جائے گی۔ میں اپنی دوسری خواہش پوری ہونے کا انتظار کر رہی تھی، تبھی اس رات میں چپکے سے اپنے گھر سے نکلی تھی اور اسی درخت کے نیچے جا پہنچی۔ میں جن ذات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ میرے سامنے آئے اور مجھے باتیں بتائے کہ کب میری خواہشیں پوری ہوں گی۔ وہ دونوں میرے سامنے آئے۔ جب میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگے، بس تھوڑا سا اور انتظار، پھر تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ میری چچی بہت چالاک ہے، وہ گاؤں کے غریب لڑکے سے میری شادی کرنا چاہتی ہے جو خود بھی محنت مزدوری کرتا ہے اور وہ ڈیرے کا مزارے ہے۔ پھر ایک جنزات کہنے لگا، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے تمہاری دونوں خواہشیں پوری کرنے کا، اسی لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ اب میں اداسی سے گھر کی طرف آ رہی تھی، لیکن اچانک ہی کسی نے مجھے آواز دے کر روکا۔ میں جیسے ہی پلٹی تو بری طرح سے ڈر گئی۔ ایک خوبصورت نوجوان میرے پیچھے کھڑا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم اس وقت؟ میں بوکھلائی ہوئی کہنے لگی، وہ میں اپنے ماں باپ کی قبر پر گئی تھی کہ مجھے ان کی یاد آ رہی تھی۔ تم قدیر احمد کی بھتیجی ہو نا؟ اور اس نے ابھی ہماری زمینیں خریدی ہیں۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا اور مجھے چچا کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اس نوجوان کو نہیں جانتی تھی، لیکن اگلے ہی دن حیران رہ گئی جب حویلی میں رہنے والی امیر زمیندارنی میرا رشتہ لے کر آئیں۔ چچا چچی کے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں، میرا بیٹا تو تمہاری بھتیجی کو ایک نظر دیکھ کر ہی اس کا دیوانہ ہو گیا، اس نے ہی مجھے اصرار کر کے تمہارے گھر بھیجا ہے۔ آخر میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ لمحے بھر میں ہی میری قسمت پلٹ جائے گی۔ میں گاؤں کی سب سے امیر زمیندارنی کے گھر کی بہو بن کر اس کے گھر جاؤں گی۔ چچی کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ ان کی بیٹیوں کے بجائے میرے لیے زمیندار کے گھر سے رشتہ آیا تھا، وہ بھی اس کے اکلوتے بیٹے کا۔ وہ زمیندارنی سے کہنے لگی، بہن میری بھی بیٹیاں ہیں، بہت خوبصورت پڑھی لکھی، آپ انہیں دیکھ لیں۔ نوری تو زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ لیکن زمیندارنی نحوست سے کہنے لگی، بھائی میں تو اپنے بیٹے کی بات مانوں گی، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ جو لڑکی ہماری حویلی میں دودھ دہی دینے آتی تھی وہی لڑکی ہے، کیونکہ وہ یتیم اور لاوارث ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر بہت اداسی دیکھی ہے۔ اب چچی خاموش ہو گئی تھیں، لیکن چچا خوشی خوشی کہنے لگے، ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ میری بھتیجی کا اتنے امیر گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ انہوں نے زمیندارنی کو ہاں کر دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جنات میری دوسری خواہش بھی ایسے ہی پوری کر دیں گے جیسے انہوں نے پہلی خواہش پوری کی تھی۔ اب میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، لیکن چچی اندر ہی اندر حسد کا شکار تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے جلا کر راکھ کر دیں، کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے اپنی بیٹیوں سے برتر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن میں بہت خوش تھی
ایک بار دل سے جنات کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس دن مایوں کی تقریب تھی۔ پیلا رنگ کا جوڑا پہنے میں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اداس تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ میں آج بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ زندگی میں نے کبھی میک اپ نہیں کیا تھا، لیکن آج دلہن کا روپ مجھ پر خوب ٹوٹ کر آیا تھا۔ پھر اس رات سب سے چھپ کر میں ان دونوں جنزادوں سے ملنے جا پہنچی۔ چنبیلی کی خوشبو محسوس کر کے وہ جلد ہی مجھ سے ملنے آ گئے تھے۔ پھر مجھے دعا دیتے ہوئے کہنے لگے کہ تم ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رہو، لیکن لڑکی کبھی ہمیں مت بھولنا، ہماری شرط یاد رکھنا، اور ویسے بھی ہمیں ہمارے قبیلے میں جانے کی بہت جلدی ہے۔ سردار ہم سے خوش ہوگا جبھی تو ہم قبیلے میں واپس جا سکیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے، میں ہر چاند کی 14 تاریخ کو میٹھے کی ایک ضرور دیگ ان کے قبیلے میں پہنچاؤں گی۔ بس ایک بار میری شادی اس امیر گھر میں ہو جانے دو۔ پھر اس دن بارات میری دہلیز پر آئی تھی۔ میں لال جوڑے میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے سارے قیمتی ہیرے میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کبھی بعد میں بھی مجھے ان کی ضرورت پڑے اور میرے ہاتھ بالکل خالی ہوں۔ میرا ہونے والا شوہر کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ اس نے مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ نہ جانے جنزادوں نے ایسا کیا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھے راتوں رات پسند کر کے رشتہ بھی بھیج دیا تھا۔ اب رخصت ہو کر میں اپنے سسرال آ گئی تھی۔ پھر میرا شوہر شادی کی رات کہنے لگا کہ اس رات نہ جانے تم نے مجھ پر کیا جادو کیا تھا کہ پہلی ہی نظر میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ تم واقعی آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں ان کی تعریف پر شرما گئی۔ اب میں بھلا ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ زندگی کے معاملات شروع ہو گئے تھے۔ ایک بار چچا سے ملنے بھی گئی تھی۔ انہوں نے تو میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن چچی نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ ان کی نظروں میں نفرت اور حسد کی جھلک تھی، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے اپنی زندگی بدلنے تھی۔ ان کی مار پیٹ کرنے کی وجہ سے میرا بچپن تباہ ہو گیا تھا۔ میری معصومیت ہر وقت ایک خوف کا شکار رہتی۔ میں نے اپنی زندگی کی کوئی خوشی نہ دیکھی تھی۔ اب اگر مجھے اپنی زندگی بدلنے کا موقع ملا تھا تو میں یہ کسی قیمت پر موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ پھر اس دن میں حویلی کی صفائی ستھرائی کروا رہی تھی، تبھی میں نے ملازمہ کے منہ سے سنا کہ آج چاند کی 14 تاریخ ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ان جنزادوں کی بات بھول گئی تھی۔ نہیں، آج ہی مجھے ایک خاص اہتمام کرنا ہوگا۔ کسی بھی طرح کر کے میٹھے کی ایک دیگ بنا کر جنات کے قبیلے میں پہنچانی ہوگی۔ اس بات نے میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ اب میں جلدی سے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر آیا تو میں کہنے لگی کہ آج میٹھے کی ایک دیگ ہر حال میں پکوانی ہے، کیونکہ میں نے منت مانگی تھی کہ میں ہر چاند کی 14 تاریخ کو اپنی شادی کی خوشی میں ایک دیگ غریبوں میں تقسیم کروں گی۔ اسے میری اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ اس نے مجھے اپنی مرضی سے جو بھی کام کرنے ہیں یہ کہہ کر اجازت دے دی تھی۔ اب میٹھے کی دیگ تو بن کر تیار ہو گئی تھی۔ ہمارے گاؤں کے پچھلے حصے میں ایک کچی بستی آباد تھی جہاں پر غریب لوگ رہتے تھے۔ میں نے اس دیگ کو گاڑی میں رکھوایا اور ایک ملازم کے ہمراہ اس کچی بستی کی طرف آ گئی، لیکن اب ملازم کو یہ سب بتانا بہت ضروری تھا، ورنہ میرا اکیلا اتنا بڑا کام کرنا بہت مشکل تھا۔ یہی سوچ کر میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ وہ ملازم وڈیرے کا خاص آدمی تھا، ادھیڑ عمر آدمی جس کا نام رحیم تھا۔ پھر میں رحیم سے کہنے لگی کہ رحیم اس دیگ کو یہاں نہیں بلکہ کہیں اور پہنچانا ہے۔ وہ میری بات سن کر چونک گیا اور کہنے لگا، بی بی جی کہاں پر؟ آپ بس حکم دیں، میں دیگ کو وہیں پر پہنچا دوں گا۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ دل میں بار بار خیال آیا کہ کہیں رحیم میرا راز سب کو نہ بتا دے۔ اب میں اس کے ساتھ اسی جنگل کے حصے کی طرف آ گئی تھی جس کی نشانی مجھے جنزادوں نے بتائی تھی۔ پھر میں نے میٹھے کی دیگ وہ وہاں پر رکھوائی تھی۔ رحیم کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ پھر میں نے اس پر اعتبار کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ بس یہ نہ بتایا کہ میں نے ان جنزادوں سے اپنی شرط رکھوائی تھی یا انہوں نے مجھ سے یہ منت مانگی تھی کہ میں انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو میٹھا بنا کر کھلاؤں گی۔ رحیم یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور خوف زدہ تھا، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ بہت نیک جنات ہیں، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ بس ہمیں ہر چاند کی 14 تاریخ کو دیگ یہیں پر لے کر آنا ہوگا۔ یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی۔
اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا، اور میں نے بھی اس سے کہا کہ میں تمہارے غریب خاندان کو اتنی دولت دوں گی کہ تمہاری قسمت بھی بدل جائے گی۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اس کے 4 بچے اور ایک بیوی تھی جو غربت کی وجہ سے خود بھی بہت پریشان تھا۔ یوں سارے معاملات طے پا گئے۔ میں خوشی خوشی واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ میں ہر چاند کی 14 تاریخ کو پوری ذمہ داری سے رحیم کے ساتھ جا کر میٹھے کی ایک دیگ وہاں پر پہنچا دیتی تھی۔ اب میں حاملہ ہو چکی تھی، ایسے میں میرا وہاں جانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن رحیم میرا خاص ملازم یہ کام پوری ذمہ داری سے سر انجام دے رہا تھا۔ پھر جیسے ہی بیٹی اس دنیا میں آئی تو جیسے اس کی ذمہ داری میں کھو کر میں یہ بات بھول گئی، لیکن میں نے رحیم کو خاص تاکید کی تھی کہ تم نے کسی صورت یہ کام روکنا نہیں ہے، کیونکہ میں چپکے چپکے اس کی مدد کر رہی تھی۔ رحیم بھی پوری ذمہ داری سے اپنا کام کر رہا تھا۔ میرے ہاں ننھی پری نے جنم لیا تھا جس کا نام میں نے عائشہ رکھا تھا۔ ابھی میری بیٹی 1 سال کی ہی ہوئی تھی کہ ایک رات اس کے ساتھ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے میں رکھی چیزیں خود بخود نیچے گرنے لگیں۔ ایسی صورتحال دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بے اختیار میں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ کمرے کا دروازہ تیزی سے کھل کر بند ہوا۔ اچانک ہی تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے مجھے ایک کالے رنگ کا ہیولا آتا ہوا دکھائی دیا جو بالکل میرے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ رات کے وقت شوہر بھی گھر پر نہیں تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے دیکھا کہ وہ خوفناک شکل والا ایک جنات تھا جو مجھے دہشت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگا، تم یہ بات کیسے بھول گئی لڑکی؟ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، دیکھو ابھی تک سردار نے ہمیں اپنے قبیلے میں نہیں بلایا۔ یہ خوفناک آواز سن کر میں اچھل پڑی۔ مجھے اس آواز کی پہچان تھی۔ وہ دونوں جنات تو ہمیشہ میرے سامنے انسانی روپ میں آتے تھے، لیکن آج ان کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں دہشت سے کانپنے لگی۔ پھر وہ جنات خوفناک لہجے میں کہنے لگا، اگر تم نے ہماری شرط ادھوری چھوڑ دی تو ہم تمہاری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا ظلم مت کرنا، میں ابھی کے ابھی تمہاری وہی شرط مان کر اپنا کام کرتی ہوں۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے، لیکن میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بیٹی کو ایک ملازمہ کے حوالے کیا اور خود رحیم کی تلاش میں باہر نکل آئی۔ پوری حویلی میں اسے چھان مارا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آیا تھا۔ پھر ایک دوسرے ملازم نے مجھے بتایا کہ رحیم یہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ہے کیونکہ مالک سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ مالک نے ہی اس کے خاندان کو گاؤں سے جانے کا حکم دیا تھا۔ میں بے اختیار رونے لگی تھی۔ رحیم کے علاوہ میں کبھی بھی یہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ میں پریشانی سے اپنی پیشانی مسلنے لگی۔ اگر میں نے ان کی شرط پوری نہ کی تو کہیں وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں اور میرا یہ راز فاش نہ کر دیں کہ میں نے یہ سب جنات کے ذریعے کروایا تھا۔ ایک امیر خاندان میں شادی کرنے کی خواہش میری اپنی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکی۔ میرا شوہر بھی ایک ضروری کام سے شہر گیا ہوا تھا جب اچانک آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں حیران رہ گئی۔ نقاب سے چہرہ چھپائے وہ رحیم تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ بیوی جی میں ایک مجبوری کے تحت شہر چلا گیا تھا، لیکن مجھے آپ کی ہر بات یاد ہے اور میں نے آپ کا کام کر دیا ہے۔ بے اختیار میں اسے شکر گزار نظروں سے دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک اس کے بس میں ہوگا وہ میرا کام کرتا رہے گا، لیکن جیسے ہی اگلا مہینہ آیا میں یہ بات بھولی نہیں تھی، اس لیے خود جا کر میٹھا بنوایا اور رحیم کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چاند کی 14 تاریخ کو شہر سے لوٹ آتا تھا، صرف اور صرف میرے کام کی وجہ سے۔ اب میں اس کے ساتھ وہ میٹھے کی دیگ لے کر وہیں پر جا پہنچی، لیکن اس دن شاید قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا تھا کہ مجھے میری چچی نے دیکھ لیا۔ دوسرے ہی دن وہ حویلی پہنچ گئی تھی۔ پھر زمیندار اور اسے کہنے لگی کہ جس ملازم کا مالک کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اسی کے ساتھ رات کو نہ جانے یہ کہاں جا رہی تھی، دیکھو تو صحیح کہ اس کے کرتوت کیسے ہیں۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چچی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ ابھی تک اسے یہ جلن تھی کہ میری اتنی امیر گھرانے میں شادی کیسے ہو گئی۔ پھر میری ساس کہنے لگی کہ اسے تو اس کا شوہر ہی سمجھائے گا، وہ آ جاتا ہے تو میں اس سے بات کرتی ہوں۔
کہ آخر یہ اس ملازم کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا لینے گئی تھی۔ اب یہ وقت مجھ پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ بار بار خیال آ رہا تھا کہ اگر حقیقت میرے شوہر کے سامنے آ گئی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ لیکن جیسے ہی میرا شوہر گھر آیا اور میری ساس نے اسے یہ پوری بات بتائی تو اس نے کچھ بھی نہ کہا، اور میری ساس سے کہنے لگا کہ یہ سب بات تو مجھے معلوم ہے، میں نے ہی رحیم کو اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اندر آ گیا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اسے یہ سب معلوم ہو؟ لیکن جس طرح سے اس نے میری عزت میں اضافہ کیا تھا، یہ بات محسوس کر کے پیار سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے شوہر کا رویہ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میری بیٹی کو پیار کرنے لگا۔ میں خوش تھی کہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا، گھر والوں کے سامنے میری عزت رکھی، لیکن یہ بات میں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حقیقت جانتا ہے۔ یہی سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگلی رات سب سو چکے تھے، لیکن میں بے چینی سے کروٹ بدل رہی تھی۔ دل بار بار چاہ رہا تھا کہ میں انہیں جنات کے پاس جاؤں۔ آج اتنے سال ہو گئے تھے، میں نے کبھی انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، نہ ہی ان سے کوئی بات کی، لیکن میں یہ راز پوچھنا چاہتی تھی کہ اتنے سال ہونے کے باوجود میں اپنا کام ذمہ داری سے ادا کر رہی ہوں، لیکن آخر ان کا سردار ان سے راضی کیوں نہیں ہوا ہے؟ یہی بات جاننے کے لیے میں دبے پاؤں کمرے سے نکلی تھی۔ آج آخری دفعہ میں ان جنزادوں کے پاس جا رہی تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے سے نکلی اور دھیمے دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے اسی درخت کے پاس جا پہنچی۔ کیا وہ آج بھی یہیں آباد ہیں؟ میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی موجودگی کا ذرا بھی احساس نہ دلایا تھا۔ شاید وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ یہی سوچ کر جو ہی میں نے پلٹنا چاہا، اچانک ہی کسی نے مجھے آواز دے کر روکا تھا۔ جو ہی پلٹی تو حیران رہ گئی۔ وہ آج بھی دونوں میرے سامنے کھڑے تھے، لیکن ان کے چہرے پر آج ایک الگ خوشی تھی۔ پھر وہ جنات کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو لڑکی، میں نے اس دن تمہیں تنگ کیا، لیکن ہمیں اس بات پر بڑا غصہ تھا کہ اتنے دن ہونے کے باوجود بھی سردار ہم سے ذرا بھی خوش نہیں۔ اسی بات پر غصہ ہو کر ہم تمہارے پاس آئے تھے، لیکن جیسے ہی تم اس دن اپنے ملازم کے ساتھ دیگ رکھنے گئی، تبھی سردار کا پیغام قبیلے سے آ گیا۔ وہ ہمیں واپس اپنے قبیلے بلانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی ناراضگی ختم کر دی تھی۔ ہم خوشی سے جھوم اٹھے۔ آخر یہی تو ہم چاہتے تھے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ کیا حقیقت میں ہی وہ دونوں جنزادے اپنے قبیلے میں جا چکے تھے، لیکن آج میرے سامنے کیوں آئے تھے؟ میں اس بات پر حیران تھی۔ پھر میں ان میں سے ایک کہنے لگا، ہم اپنے قبیلے میں تو واپس چلے گئے تھے، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ تم بہت پریشان ہو، کیونکہ جنات جس سے رابطے میں ہوتے ہیں ان کی ہر پریشانی کو جان جاتے ہیں، اور یہی ہمارے ساتھ ہوا۔ جب ہمیں سارے معاملے کی سمجھ آئی تو ہم میں سے ایک تمہارے ملازم کی شکل میں تمہارے شوہر کے پاس پہنچا اور پہلے ہی اسے ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ یوں جب گھر آ کر اسے یہ بات پتہ چلی تو اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے سارے معاملات پہلے ہی سنبھال لیے تھے۔ میں نے ان کا بے حد شکریہ ادا کیا جنہوں نے میری پریشانی میں میری مدد کی تھی۔ پھر ایک جنات کہنے لگا، ویسے تو ہم کبھی بھی انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، لیکن ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ جب ہم قبیلے میں رہتے تھے تو ہمارے جنگل سے ایک آدمی گزرا۔ ہم نے اسے اتنا تنگ کیا کہ وہ آدمی ہماری شرارتوں کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار پڑ گیا۔ اس کا غریب خاندان اس کی بیماری نہ جھیل سکتا تھا۔ پھر سردار کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے ہم دونوں کو سزا دینے کے لیے قبیلے سے نکال دیا۔ ہمارا قبیلہ نیک جنات پر مشتمل ہے۔ سردار نے ہم سب سے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کبھی کسی انسان یا جانور کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن آخرکار ہمیں اپنی غلطی کی سزا ملی۔ پھر ہم نے اس آدمی کی زندگی بدلنے کا سوچا، اور جس طرح تمہاری مدد کی تھی اسی طرح اس کی بھی مدد کی۔ آج وہ دولت مند آدمی اپنی بیوی کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں ان کی اس عجیب و غریب کہانی پر حیران رہ گئی۔ اس جنات کا سردار تو واقعی بہت نیک جنزادہ ہوگا، تبھی تو اسے انسانوں کا اتنا خیال ہے کہ جنزادے کہنے لگے کہ اب ہم ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ جس طرح تم ہر چاند کی 14 تاریخ کو اس جنگل میں میٹھے کی ایک دیگ رکھنے جاتی ہو، اب تمہیں یہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ شرط رکھی تھی
ہماری وہ بات پوری ہو گئی ہے، اسی لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ آخرکار میں ایک ذمہ داری سے آزاد ہو گئی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس لوٹ آئی۔ پھر جب میری بیٹی 2 سال کی ہو گئی تو میں نے دھوم دھام سے اس کا عقیقہ کیا۔ میں نے چچا کے پورے خاندان کو بلایا تھا۔ نہ صرف شہر سے بلکہ پورے گاؤں سے لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے تھے۔ سبھی میری بیٹی کے لیے تحفے تحائف لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنوایا ہوا ہیروں کا تاج اس کے سر پر رکھا تو سب کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ خود میرا شوہر بھی حیران رہ گیا۔ پھر میں نے چچی کی پریشانی دیکھی۔ جب سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی، تمہاری شادی کو تو 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن میری بیٹیوں کا اب بھی کہیں رشتہ تک نہیں ہوا۔ میں نے چچی سے وعدہ کیا کہ ان دونوں کی شادی کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے۔ میں ان کا اپنے سے بھی اچھی جگہ پر رشتہ کرواؤں گی۔ چچی یہ سن کر خوش ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اپنی ناراضگی ختم کر دی۔ سارے خوشگپیوں میں مصروف تھے، لیکن میری نظر میٹھے کی ایک دیگ پر تھی۔ آج پھر مجھے انہیں جنزادوں کا خیال آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح سے سارے میری خوشی میں شامل ہیں، اسی طرح وہ بھی شامل ہو جائیں۔ یہی سوچ کر میں نے میٹھے کی ایک دیگ گاڑی میں رکھوائی اور اسی جنگل میں پہنچا دی۔ میں جانتی تھی کہ جنگل کے دوسری طرف جنات کا ایک قبیلہ آباد ہے، جن کے سردار کو میٹھا کھانا بہت پسند ہے۔ میری طرف سے یہ اسی سردار کے لیے تحفہ تھا، کیونکہ وہ ایک نیک جنزاد ہے جو دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتا ہے۔ کاش ایسی سوچ ہمارے انسانوں کے اندر بھی آ جائے تو کبھی کوئی انسان ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ اب میں اپنے گھر میں رانی بن کر راج کر رہی ہوں، لیکن میں اپنی چچی سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولی۔ تبھی تو میں نے اپنے شوہر سے کہہ کر اپنی دونوں کزنوں کا رشتہ ایک امیر گھرانے میں طے کروا دیا تھا۔ وہ شادی کر کے شہر چلی گئی تھی۔ میرا شوہر چونکہ وڈیرے کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے اس گھر کی اکلوتی بہو بن کر ساری ذمہ داریاں میں اچھے طریقے سے نبھا رہی ہوں۔ کبھی کبھار گاؤں کی اسی گلی سے گزرنا ہوتا ہے تو مجھے وہ گزری ساری باتیں یاد آتی ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ گاؤں کی یہ امیر گھرانے کی بہو کبھی گاؤں کی گلیوں میں دودھ دہی فروخت کرنے جاتی تھی۔ اس بات کو سوچتے ہی مجھے ان دونوں مہربان جنزادوں کی یاد بھی آتی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ کبھی ان سے کوئی خطا نہ ہو جس کا خمیازہ انہیں اپنے قبیلے سے جدائی کی صورت میں بھگتنا پڑے۔